السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ سرخ اور سفید رنگت، کثرتی جسم اور کانچ جیسی بھوری آنکھیں، گلابی ہونٹ، بلا شبہ وہ 30 سالہ خوبصورت نوجوان تھا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اکڑو خڑوس اور رعب کا مالک تھا۔ سلیم، وہ دھاڑا، جی صاحب، میرا موبائل کہاں ہے؟ صاحب جی، مجھے کیا پتا آپ کا فون کہاں ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا فون ڈھونڈ کر لاؤ۔ وہ بیچارہ اپنے صاحب کی دھاڑ پر جن کی طرح غائب ہوا۔ یہ تھا مناس ملک، جو کہ اپنی حویلی کا اکلوتا وارث تھا۔ گھر میں کیا باہر بھی اس کے غصے سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے۔ یہ ہے صاحب آپ کا فون۔ مناس نے ایک غصے کی نظر سے سلیم کو دیکھا اور اپنا موبائل لیے آفس میں چلا گیا۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ پر سامنے دیکھتے ہی اس کی دماغ کی رگیں ابھرنے لگیں۔ غصے سے ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر دیوار میں دے مارا۔ شیشے کے گلاس کی کرچیاں زمین پر بکھر گئیں۔ فون اٹھا کر اس نے نمبر ملایا۔ آگے سے آواز سن کر اس نے غصے سے بولا، آج کے آج ہی اس کی پوری انفارمیشن مجھے اپنی ٹیبل پر چاہیے۔ یہ بات کہتے ہی اس نے موبائل بند کر دیا۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے ٹائم دیکھا۔ اوف، آج اتنی دیر میں کیسے سو گئی؟ بیڈ سے اتر کر واش روم میں گئی اور وضو کر کے باہر قضا نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی امی ابو کی مغفرت کے لیے دعا کی، چاچا کی لمبی عمر کے لیے دعا کی اور ہمیشہ کی طرح اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ وہ ایسی ہی تھی رحم دل، اپنے لیے اس نے کبھی کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ دوسروں کی مدد کی۔ اور اٹھ کر تیار ہونے چلی گئی۔ لائٹ براؤن کلر کے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی، بہت خوبصورت اور معصوم سی۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتی ہے۔ اس نے چاچا اور چاچی کو سلام کیا۔ صباحت صاحب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلام کا جواب دیا، اور نوشین بیگم اسے آگ جھلساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چاچا کیسے ہیں؟ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مشی بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ سب پیار سے اسے مشی کہتے تھے۔ اللہ کا شکر، میں بھی ٹھیک ہوں، زندہ ہوں، تمہاری نظروں کے سامنے ہوں۔ پلیز چاچا جان، ایسی باتیں نہ کیا کریں، آپ کے علاوہ میرا ہے کون؟ یہ کہتے ہی مہوش کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ چاچی جان، ثنا کہاں ہے؟ اس نے یونیورسٹی نہیں جانا؟ او بی بی، وہ تمہاری طرح اتنی دیر سوتی نہیں رہتی، وہ تو کب کی یونیورسٹی جا چکی ہے۔ ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی ہے، تم بس میں چلی جانا۔ نوشین بیگم، آپ ثنا کو کہہ سکتی تھی وہ مہوش کا انتظار کرے۔ صباحت صاحب، اسے یونیورسٹی سے دیر ہو رہی تھی، اسی لیے وہ چلے گی، اسے بھی کہہ دیا کریں کہ جلدی اٹھا کرے۔ چلو بیٹا، میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دوں۔ نہیں چچا جان، میں چلی جاؤں گی، آپ میرے لیے اتنی تکلیف مت اٹھائیں۔ آ جاؤ بیٹا، میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں، راستے میں تمہیں یونیورسٹی میں چھوڑ دوں گا۔ تھینک یو چچا جان، چلو جاؤ، اپنا سامان لے آؤ۔ صباحت صاحب ایک غصے بھری نظر نوشین بیگم پر ڈالتے باہر نکل گئے۔ پیچھے نوشین بیگم منہ کے مختلف ڈیزائن بنانے لگی۔ نوشین بیگم کو تو شروع سے ہی مہوش ناپسند تھی، کیونکہ وہ ثنا سے زیادہ خوبصورت اور معصوم تھی۔ سر، میں آ جاؤں؟ ہاں، آؤ۔ اسد، کیا انفارمیشن لائے ہو؟ سر، وہ اس فائل میں ہے۔ اس نے ساری انفارمیشن پڑھتے اسد کو حکم دیا، یہ آدمی مجھے کل تک میرے پاس چاہیے، اور اس کی جتنی بھی فیکٹریاں ہیں اس کو آگ لگا دو، اس کے قبضے میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان کو باہر نکالو، ان کے گھر پہنچا دو۔ اوکے سر، یہ آدمی کل آپ کے پیروں میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیا میں اپنے بھائی کے پاس آ سکتا ہوں؟ آج تم نے اپنا دیدار کروانے کا کیسے سوچ لیا؟ آؤ، اندر آؤ، میں ترس جاتا ہوں تمہاری شکل دیکھنے کے لیے، اور تم ہو کہ اپنی شکل نہیں دکھاتے۔ او بھائی، جب آپ حکم کرو، آپ کا جگر، آپ کا بھائی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بس کرو، مکھن نہ لگاؤ جیسے میں تمہیں جانتا نہیں۔ اور سناؤ التمش، کیسے آئے ہو تم یہاں؟ وہ بھائی، مجھے ایک کام تھا، اگر آپ کر دیں تو پلیز بھائی، منع مت کیجیے گا۔ جی، میں کہوں کہ میرا بھائی میرے پاس کیوں آیا ہے؟ اپنا دیدار کروانے؟ تم کام کے بہانے آئے تو ہو میرے پاس۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، آپ تو میرے جگری بھائی ہو، میرے یار ہو، میرے پیار ہو، آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ ہاں بھائی، مکھن لگانا تو کوئی تم سے سیکھے التمش۔
اچھا بھائی سنیے نا، وہ میری یونی میں ایک لڑکی ہے نا مشی، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں بھائی، اس کی برتھ ڈے ہے تو میں اسے ڈائمنڈ رنگ دینا چاہتا ہوں، پلیز بھائی میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھجوا دیں۔ بھائی آپ جانتے ہیں نا میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، پلیز بھائی مجھے پیسے دے دیں۔ ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے دے دوں گا، لیکن مجھے مشی سے ملوا کب رہے ہو؟ میں بھی دیکھوں میرے بھائی کی پسند کیسی ہے، یہ نہ ہو وہ تمہارے پیسوں کے پیچھے تم سے پیار کرتی ہو۔ نہیں بھائی، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، جتنا میں اس سے پیار کرتا ہوں اس سے زیادہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے۔ وہ مجھے پیسوں کے لیے نہیں استعمال کر رہی، ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ تو مجھے اس سے مل کر ہی پتہ چلے گا وہ لڑکی کیسی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی پھر پارٹی میں ملتے ہیں۔ یونی کی چھٹی کے بعد مشی ثنا کے پاس گئی۔ ثنا تم صبح مجھے چھوڑ کر چلی آئی تھی، ابھی بھی جا رہی ہو؟ مجھے تو ساتھ لیتی جاؤ۔ تمہارے نوکر نہیں ہے کہ تمہارا انتظار کریں، یہ گاڑی تمہارے بھی باپ کی نہیں ہے جو تمہارے انتظار میں کھڑی رہے۔ اپنے باپ کو تو منحوس کھا گئی ہو، اب میرے باپ پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ثنا تم یہ کیا بول رہی ہو؟ مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی، چلو ڈرائیور چلو۔ وہ بیچاری پیچھے کھڑی رہ گئی اور وہ اسے آواز تک نہیں دے سکی۔ مہوش پریشان ہو رہی تھی، اب کیا ہوگا، وہ کس کے ساتھ جائے گی؟ پیچھے سے اس کی دوست ملائکہ نے اسے آواز دی، چلو مہوش کوئی بات نہیں، میں تمہیں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ ایک ملائکہ ہی ہے جو اس کے ہر دکھ اور درد کو سمجھتی ہے، اس کی بچپن کی دوست۔ ایک چار دیواری کے کمرے میں چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، کوئی تھا جو اس سے پوچھ رہا تھا اپنے مالک کے بارے میں۔ بتاؤ۔ نہیں میں نہیں بتاؤں گا، اگر میں نے بتا دیا تو وہ مجھے مار ڈالے گا، ہا ہا ہا، اگر تم نے مجھے نہیں بتایا تو میں مار ڈالوں گا۔ ایک کٹر سے اس کی انگلیاں کاٹتے ہوئے بولا، مجھے بتاؤ اپنے مالک کا نام، تم مجھے جان سے مار ڈالو نا، میں پھر بھی نام نہیں بتاؤں گا۔ وہ غصے سے کھڑا ہوا اور اپنے ساتھی کو حکم دیا، اسے اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، جو میرے ہاتھ ایک دفعہ آ جاتا ہے وہ بچ کر نہیں نکلتا۔ التمش مشال سے بات کر رہا تھا، کل پارٹی میں میں تمہیں اپنے بھائی سے ملواؤں گا اور ہم اپنی شادی کی بات کریں گے۔ وہ مشال برا منہ بناتے ہوئے ہاں کر رہی تھی کیونکہ وہ التمش سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو صرف پیسوں کی وجہ سے اس کے ساتھ تھی۔ چلو مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں، کل پارٹی میں ملتے ہیں، اوکے بائے۔ سامنے روہیل غصے سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، یار یہ تمہاری جان کب چھوڑے گا تاکہ ہم آزادی سے ایک دوسرے سے مل سکیں؟ میری جان غصہ مت کرو، ابھی میں اس سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتی کیونکہ ابھی اس سے بہت سارے پیسے نکلوانے ہیں۔ وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ میں اسے ایک دفعہ کہوں گی تو وہ پوری جائیداد میرے نام کر دے گا، پھر ہم اتنے سارے پیسے لے کر دور چلے جائیں گے۔ بابا پلیز جانے دینا، مشال نے بہت پیار سے پارٹی پر انوائٹ کیا ہے، میں نہیں جاؤں گی تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے ثنا، میں تمہیں ایک شرط پر جانے دوں گا، مشی بیٹی بھی تمہارے ساتھ جائے گی۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ ثنا غصے سے کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے صباحت صاحب افسوس سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ مہوش اور ثنا میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مہوش ایک نرم دل معصوم سی اور سب کا خیال رکھنے والی اور ہر ایک سے تمیز سے بات کرنے والی لڑکی تھی۔ اس کی نسبت ثنا ایک مغرور اور اپنے باپ کے پیسوں پر غرور کرنے والی لڑکی تھی۔ ہیلو مشال، ثنا نے غصے سے کہا۔ کیا ہوا میری جان، غصے میں کیوں لگ رہی ہو؟ یار کیا کروں بابا، اس منحوس کو پھر میرے ساتھ پارٹی میں بھیجنا چاہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مہوش بھی جائے گی تو تم جاؤ گی، ورنہ تم بھی نہیں جاؤ گی۔ ایسے کیسے یار، میں اسے لے کر آ سکتی ہوں، تم اسے ساتھ لے کر آ جاؤ۔ اس منحوس کی وجہ سے اب ہم اپنی پارٹی تو نہیں خراب کر سکتے نا، اگر تم نہیں آئی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، اوکے؟ ریڈ کلر کا فراک، سر پر سلیقے سے لیا ہوا دوپٹہ، کانوں میں جھمکے پہنے اور ہلکے سے میک اپ میں مہوش آسمان سے کوئی اتری ہوئی حور پری لگ رہی تھی۔ ثنا نے جب دیکھا کہ مہوش اتنی پیاری لگ رہی ہے تو غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ نوشین بیگم نے کہا، بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کرنا پڑے گا، ورنہ تم بھی پارٹی میں نہیں جا پاؤ گی۔ اس منحوس کی وجہ سے اپنا اتنا پیارا دن خراب نہ کرو۔ پارٹی میں پہنچتے ہی مشال نے سب سے پہلے ثنا کو گلے لگایا۔ ہو مشال، بہت خوش لگ رہی ہو، لگتا ہے آج التمش تمہیں بہت اچھا گفٹ دینے والا ہے۔
اسی لیے بہت خوش ہو۔ ہاں التمش تو ہے ہی میرے پیچھے پاگل، مگر ایک دفعہ کہوں میرے لیے جان بھی دے دے گا۔ مشال نے ایک انداز سے بال جھٹکتے ہوئے کہا، اور مہوش ان دونوں کی باتیں سن کر افسوس سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ چلو آؤ ثنا، اندر پارٹی میں چلتے ہیں۔ تم منحوس ادھر ہی کھڑی رہو، اندر آنے کی ضرورت نہیں۔ اندر آنے کی کوشش کی تمہارا بہت برا حال کروں گی، یاد رکھنا۔ اور مہوش نم آنکھوں سے ثنا کو دیکھنے لگی اور باہر ایک الگ کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہیلو ہیلو بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، اندر پارٹی میں بہت شور ہے۔ اچھا التمش میں آ رہا ہوں، مجھے لوکیشن سینڈ کرو۔ اوکے بھائی، جلدی آئیں، پھر کیک بھی کاٹنا ہے۔ التمش کال کاٹ کر پارٹی میں جانے والا تھا، اس کی نظر مہوش پر پڑی اور مہوش کے پاس چلا آیا۔ ہیلو مہوش، تم تو ثنا کی کزن ہو، تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پارٹی میں نہیں آنا کیا؟ ہاں وہ بس میں آ رہی تھی التمش بھائی، آپ جائیں۔ وہ اپنی گاڑی سے اترا، سفید کلر کی شلوار قمیض اور اوپر بلیک کوٹ پہنے، ہاتھ میں مہنگی گھڑی پہنے ہوئے کوئی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ دوپٹہ سیٹ کرنے میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ سامنے آتے منہاس کو دیکھ نہیں سکی۔ مہوش منہاس سے ٹکرا گئی اور ایک دم سے مہوش کی چیخ نکلی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ گری نہیں تو اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے دیکھا منہاس جو اپنے بازو کے گھیرے میں لیے ہوئے تھا اسے گرنے سے بچانے کے لیے، اور وہ اتنی دلکش اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تو اس کی آنکھوں میں کہیں کھو سا گیا۔ اس کی ہرنی جیسی معصوم سی آنکھیں، نہ جانے ان میں وہ کب تک ڈوبا رہتا۔ اسے پہلی نظر میں پیار پر یقین نہیں تھا، لیکن آج وہ اس شہزادی کو دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا۔ وہ تو اس پاگل شخص کو دیکھ رہی تھی جو اسے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو اس کے بازو سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہوش کی آواز سے وہ ہوش میں آیا تو اس نے اسے اپنے بازوؤں سے آزاد کیا، لیکن جیسے ہی اس نے مہوش کو چھوڑا تو مہوش نے غصے سے اسے تھپڑ مار دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے پکڑنے کی؟ منہاس کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس لڑکی پر کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ منہاس نے غصے سے مہوش کا ہاتھ پکڑا، اس کی کمر کے پیچھے کیا، جس سے مہوش کی درد سے چیخ نکل گئی۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا جس کے سامنے کسی نے آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی، اور تم نے مجھے تھپڑ مارا، اس کی سزا تمہیں ضرور مل کر رہے گی۔ بکواس بند کرو اپنی، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہوں گی۔ آئی سمجھ، چھوڑو مجھے، اگر تم نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں یہاں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ منہاس نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ دل جانا، میں نے یہ تمہاری دھمکی سے ہاتھ نہیں چھوڑا، اس لیے چھوڑا ہے کہ میری دل جانا کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ مت سوچنا کہ میں دھمکیوں سے ڈروں گا۔ تم نے منہاس ملک سے پنگا لیا ہے، اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ ابھی مہوش کچھ بولنے لگی تھی، منہاس کے موبائل پر فون آنے لگا۔ اس نے کال اٹھا کر ایک سائٹ پر ہو گیا۔ کال اٹھاتے ہی مخالف نے پتہ نہیں کیا کہا۔ منہاس کہنے لگا، ٹھیک ہے میں پہنچ رہا ہوں، 10 منٹ لگیں گے۔ کال بند کرتے اس نے مڑ کر مہوش کو دیکھا۔ ٹھیک ہے دل جانا، اب میں بھی جا رہا ہوں، لیکن اس تھپڑ کا حساب ضرور لوں گا۔ یہ کہتے ہی منہاس چلا گیا۔ مہوش اس ڈھیڑ انسان کو دیکھ رہی تھی جو اسے دل جانا کہہ رہا تھا۔ وہ کچھ اور نہیں بول پائی۔ وہ اپنی سوچ کو جھٹکتے اندر پارٹی میں چلی گئی۔ گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر جا رہی تھی کہ منہاس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ دیکھا تو التمش کی کال تھی۔ اس نے کال اٹھائی، بھائی آپ کدھر ہیں؟ میں آپ کا کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ سوری میری جان، مجھے ایک ضروری کام آ گیا، میں وہاں جا رہا ہوں، لیکن بعد میں تمہاری مشی سے ضرور ملوں گا۔ ابھی کے لیے سوری۔ اوکے میں ڈرائیو کر رہا ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ فون رکھتے ہی مہوش کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا اور منہاس مسکرا دیا۔ منہاس آفس پہنچا تو جاتے ہی اس نے اسد کو بلوایا۔ اسد، ہاں کیا انفارمیشن ہاتھ لگی ہے تمہارے؟ سر، ہم نے اس کے ساتھی کو پکڑا تھا جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری انفارمیشن حاصل ہوئی ہے، اور اس کے اڈوں پر بھی ہم نے چھاپے مارے ہیں، لیکن سر افسوس ہمیں وہاں نشیلی ادویات تو ملی ہے، لیکن لڑکیوں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چل سکا اس نے کہاں چھپائی ہیں۔ اگر یہ نشیلی ادویات مل گئی ہیں تو لڑکیاں بھی ہمیں ضرور مل جائیں گی۔ اتنی انفارمیشن ہے مجھے، تو وہ خود یہاں پر نہیں ہے، وہ اپنے سارے کام اپنے بندوں سے کرواتا ہے، اس کے سارے بندوں کو پکڑنا وہ خود ہی چل کر ہمارے ہاتھ آئے گا۔ اب حامد ہمارے قبضے میں ہے، بس یوسف گیلانی پکڑا جائے تو ہمارا کام آسان ہوگا۔
ثنا چلو نہ گھر چلتے ہیں، ابھی تو پارٹی ختم ہونے والی ہے۔ مہوش بیچاری نے معصومیت سے بولا، چچا جان بھی انتظار کر رہے ہوں گے، دیکھو نا 12 بج چکے ہیں، چچا جان بہت غصہ کریں گے ہم پر۔ چپ کر جاؤ، اس لیے میں تمہیں ساتھ لے کر نہیں آتی، میں نے مما کو فون کر دیا ہے کہ ہم لیٹ ہو جائیں گے، اب تم اپنا منہ بند کر کے بیٹھ جاؤ، مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں اپنے ساتھ لے کر آنے کا، بابا کی وجہ سے لائی تھی، جب پارٹی ختم ہو جائے گی تو ہم واپس چلے جائیں گے، اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ رات کے تقریباً 2 بجے پارٹی ختم ہوئی۔ روہیل مشی کے پاس آیا، مشی تم یہاں ہو، وہ دیکھو التمش سب کو بائے بائے کہہ رہا ہے، اگر وہ چلا گیا تو ہمارے پلان پر پانی پھر جائے گا، جاؤ روکو اسے ورنہ وہ چلا جائے گا۔ اوکے اوکے میں جاتی ہوں۔ روہیل اسے روکنے کے لیے اور مشال التمش کے پاس چلی گئی۔ التمش میری جان تم کہاں جا رہے ہو؟ پلیز رات ہو گئی ہے، میرے ساتھ رک جاؤ، آج یہاں صبح ہوتے ہی چلے جانا پلیز۔ مشال میری جان پلیز نہ کہو، میں کہیں نہیں جا رہا، آج تمہارے ساتھ ہی ہوں، ویسے بھی میرا سر بہت درد کر رہا ہے، ڈرنک کچھ زیادہ کر لی ہے، آج ڈرائیو نہیں کر سکوں گا۔ ٹھیک ہے میری جان، آؤ روم میں چلتے ہیں۔ التمش روم میں گیا تو مشال فریش ہو کر باہر نکلی، اس نے ریڈ کلر کی گھٹنوں تک آتی نائٹی پہنی ہوئی تھی، مشال کو دیکھ کر وہ بہک رہا تھا، وہ اٹھ کر مشال کے پاس گیا اور اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھکا، مشال بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی، وہ بھی مدہوش ہوتی جا رہی تھی، کس کر کے خود کو سراب کرنے کے بعد اس نے مشال کو چھوڑا، دونوں مدہوش ہو رہے تھے، دونوں کے جذبات ابھرنے لگے، التمش نے مشال کو گود میں اٹھایا اور بیڈ تک لے آیا، اس کی گردن پر گردن سے سینے تک آ گیا، رات گزرتی گئی، التمش کی شدتوں میں اضافہ ہوتا گیا، صبح 4 بجے کے قریب وہ دونوں سو گئے، التمش کی صبح آنکھ کھلی تو اس کے سامنے رات کا منظر آنے لگا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اس نے کروٹ بدل کر مشی کو دیکھا تو مشی وہاں سے غائب تھی، ایک دم سے وہ پریشان ہوا کہ یہ کہاں چلی گئی، اس نے جا کر باتھ روم میں دیکھا، باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا، اس نے مشی کو کال کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا نمبر آف جا رہا تھا، وہ پریشان ہو گیا لیکن اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ صبح جب مشی کی آنکھ کھلی تو صباحت صاحب کی ڈانٹ کی آواز آ رہی تھی، اس لیے وہ پریشانی سے نیچے بھاگتی ہوئی گئی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ 12 بجے تک آپ گھر واپس آ جانا لیکن آپ نہیں آئی، رات کو 2 بجے آپ گھر واپس آئیں، اس لیے میں آپ لوگوں کو کہیں جانے نہیں دیتا، یہ سب تمہاری ماں کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے کہ تم بگڑ گئی ہو، اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردیاں کرتی پھر رہی ہو، بس کر دیں صباحت صاحب، کیا ہو گیا ہے اگر تھوڑا لیٹ ہو گئی، آپ تو ہر وقت میری بیٹی کو ڈانٹتے رہتے ہیں، اس نے فون کر کے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ لیٹ ہو جائے گی۔ واہ نشین بیگم، کیا بولے ہم، یہ تو آپ کی وجہ سے بگڑتی جا رہی ہے، ہاں آپ کو تو بس میری بیٹی ہی نظر آتی ہے، آپ اس منحوس کو کچھ نہیں کہنا، آپ تو ہمیشہ میرے بیٹی کے پیچھے ہی پڑی رہتے ہیں، تمہاری بیٹی اور میری مہوش میں زمین آسمان کا فرق ہے، دیکھنا ایک دن تمہاری بیٹی تمہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ نشین بیگم ابھی سے اس پہ لگام ڈال لیں تو بہتر ہے، صباحت صاحب غصے سے کہہ کر باہر نکل گئے، چٹاق منحوس تمہاری وجہ سے بابا ہمیشہ مجھے ٹھکرا دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تو کھا گئی ہو، میرے باپ کو بھی میرے خلاف کر دیا، ثنا اپنا غصہ نکال کر روم میں چلی گئی اور نشین بیگم بھی مہوش کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی، مہوش کی آنکھیں نم ہونے لگیں، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ثنا اپنا غصہ اس پر نکالتی ہے۔ التمش گیسٹ ہاؤس سے سیدھا مشال کے گھر گیا، وہاں پہنچتے ہی دروازے کی بیل بجائی، بیل کی آواز سن کر مشال نے رونے کی ایکٹنگ شروع کر دی کیونکہ اسے پتا تھا التمش ہوگا، جب کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو التمش نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا، جب اندر گیا تو مشال پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کیا ہوا مشی، کیوں رو رہی ہو، بتاؤ نا میری جان، کیا ہوا، پلیز بتاؤ نا مشی، کیا ہوا، تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کیا تمہیں نہیں پتا کل رات جو بھی ہمارے بیچ ہوا، کیا تمہیں اس کا افسوس نہیں؟ التمش نہیں مشی، کیا ہو گیا، مجھے کوئی افسوس نہیں، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، جلد ہی ہماری شادی ہو جائے گی، لیکن تمہیں روتے دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے، کل تم نے ہر حد پار کر دی۔ التمش اب میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ نہیں میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، آج ہی اپنے بھائی سے ہماری شادی کی بات کرتا ہوں، تم بالکل پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری عزت پر میں کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا، اور پھر مشی اس کے گلے لگ کر رونے لگی، مجھے تم پر یقین ہے التمش، میرا یقین اور بھروسہ کبھی مت توڑنا،
بہت دن گزر گئے تھے کہ منہاس سے التمش ملنے نہیں آیا، نہ ہی اس نے فون کیا۔ اس نے سمجھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، اسی لیے وہ اس سے ملنے اس کی یونیورسٹی چلا آیا۔ اسے التمش نظر آیا تو اس کے پاس چلا گیا۔ کیا ہوا التمش، تم ابھی مجھ سے ناراض ہو؟ میں پارٹی میں نہیں آیا۔ نہیں بھائی، میں ناراض نہیں ہوں آپ سے، بس تھوڑا مصروف تھا اسی لیے ملنے نہیں آ سکا۔ موبائل بھی خراب ہو گیا تھا اسی لیے آف تھا۔ چلو آؤ مشی سے ملواؤ مجھے۔ اوکے بھائی، میں آپ کو مشی سے ملوا دوں گا، لیکن آپ کو میری ایک بات ماننا پڑے گی۔ کیا بات ہے بولو بھائی پلیز، مجھے مشی سے جلد شادی کرنی پڑے گی، اور مجھے نہیں پتا آپ بابا اور ماما کو کیسے منائیں گے۔ شرم کرو، مجھ سے پہلے تمہاری شادی، اپنے بڑے بھائی کا خیال نہیں آیا تمہیں؟ نہیں بھائی، ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی آپ کو دلہا بنانے کے بعد ہوگی، کیونکہ پہلے میری بھابھی کو اس حویلی میں آنا ہوگا، اس کے بعد مشی کی رخصتی ہوگی۔ ہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جس سے تم نے شادی کرنی ہے اس سے ملوا تو دو پہلے۔ اچھا بھائی، میں مشی کو کال کرتا ہوں۔ التمش نے کال کی تو مشی نے کہا وہ گھر چلی گئی ہے، کیونکہ پاپا کے فرینڈ کی فیملی نے آنا ہے۔ بھائی، وہ مشی گھر چلی گئی ہے کیونکہ ان کے گھر کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ دیکھ لو التمش، میں آج بھی اس سے ملنے آیا تھا، لیکن بغیر ملے جا رہا ہوں۔ تم دوبارہ مجھ سے ناراض مت ہونا۔ اچھا ہے، چلو تم حویلی آنے کی تیاری کرو، کیونکہ مما بابا سے اس بارے میں بات کرنی ہے۔ روہیل نے التمش کے بھائی کو یونیورسٹی میں دیکھ لیا تھا۔ اس نے مشال کو کال کر کے اس کے سامنے آنے سے منع کیا تھا، اسی لیے مشال جلدی سے گھر چلی گئی تاکہ اس کا بھائی اس سے مل نہ سکے۔ یونیورسٹی سے نکلتے اس کی نظر دل جانا پر پڑی، جس نے اس کی راتوں کی نیند اڑائی ہوئی تھی۔ وہ اپنی دل جانا کے پاس آیا جو ثنا کا انتظار کر رہی تھی۔ دل جانا، مہوش جانی پہچانی آواز سن کر پلٹی تو منہاس کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ تم یہاں بھی پہنچ گئے میرا پیچھا کرتے۔ مہوش نے غصے سے دیکھا، غصے سے اس کے گال لال ٹماٹر ہو رہے تھے، کالی بڑی آنکھیں باہر آ رہی تھیں۔ وہ تو منہاس کے اس انداز پر ہوش اڑا رہی تھی۔ منہاس نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اوہ دل جانا، تم تو واقعی غصے میں اتنی پیاری لگتی ہو، پتہ نہیں مسکراتے ہوئے کتنے لوگوں کا قتل کرتی ہوگی میری جان۔ کبھی مجھے بھی ہنس کر دکھا لیا کرو، میں بھی اپنی دل جانا کو ہنستے ہوئے دیکھ لوں۔ اوف، تمہاری ہنسی تو میری جان لے لے گی۔ میں سڑے ہوئے پیاز دیکھ کر نہیں ہنستی، اس لیے فکر نہ کرو، تمہاری جان نہیں لوں گی۔ ہا۔ اوف دل جانا، کچھ زیادہ ہی بولنے لگ گئی ہو، تمہاری یہ بولتی بند کرنی پڑے گی۔ شٹ اپ بدتمیز کہیں گے، تمہارے غصے کے انداز نے میری راتوں کی نیند اڑا دی ہے۔ دل جانا، غصہ نہ کیا کرو، مجھ معصوم کی جان لوگی کیا؟ اس اجنبی کے منہ سے اپنے لیے ایسی باتیں سن کر اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ یہ کون ہے، کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ منہاس ایک دفعہ پھر رعبدار لہجے میں بولا، تم یہی سوچ رہی ہو نا میں کون ہوں اور تمہارے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ تو سن لو، صرف تم میری ہو، میرے علاوہ تمہیں کوئی نہیں چھو سکتا اور نہ ہی پیار بھری نظروں سے دیکھ سکتا ہے۔ آئی سمجھ یہ بات، تم اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ ابھی مہوش کچھ اور کہتی کہ بڑے قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا، کیونکہ وہ ثنا کو دیکھ چکا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور ایسے بت کی طرح کیوں کھڑی ہو، اور تمہیں اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ وہ کون تھا جو تمہارے پاس سے ہو کر گیا ہے؟ کیا تمہارا کوئی نیا عاشق ہے جو تم سے بات کر رہا تھا اور مجھے دیکھتے ہی چلا گیا؟ شٹ اپ ثنا، کیا بول رہی ہو؟ میں کچھ نہیں کہتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے کردار پر انگلی اٹھاؤ۔ وہ تو مجھے اور ماما کو اچھی طرح پتا ہے تم کس طرح کی لڑکی ہو، لیکن افسوس ہے بابا کو اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ مہوش روتے ہوئے کہنے لگی، ثنا میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا جو تم ہر ٹائم میرے پیچھے پڑ جاتی ہو؟ تم پوچھ رہی ہو کہ تم نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ بچپن سے لے کر اب تک تمہیں بابا کا زیادہ پیار ملا ہے، ہمیشہ تمہاری وجہ سے مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ ثنا یہ کہتے اپنی گاڑی میں جا بیٹھی اور مہوش بھی اپنے آنسو صاف کرتے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ منہاس التمش کو لے کر حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ جانے سے پہلے منہاس نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ التمش میرے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ خبر سن کر حویلی والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، کیونکہ وہ حویلی کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ سب اس پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ عائشہ تو التمش کے آنے کا سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ بھائی، آپ نے میرے بارے میں کیوں بتایا کہ میں آ رہا ہوں؟ میں سب کو سرپرائز دینے والا تھا کہ سب خوش ہوتے، یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ہا۔ مہناز نے کہکا لگایا، اور میرے بھائی، ہمارے جانے سے ویسے بھی سب کے چہروں پہ خوشی آ جاتی ہے، تم جا کر خود دیکھ لینا، تم ان کے لاڈلے اور چہیتے بیٹے ہو۔ ملک صاحب کے دو بیٹے تھے، ایک ظہیر ملک اور ایک کبیر ملک۔ سب سے بڑے بیٹے جن کی لو میرج ہوئی تھی، آسیہ بیگم بہت اچھی تھی، لیکن ظہیر صاحب کے والد اس شادی سے خوش نہیں تھے۔
لیکن آسیہ بیگم بہت اچھی اور فرمانبردار تھی۔ بہت جلد انہوں نے حویلی کے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی۔ پیر صاحب کی 3 اولادیں تھیں، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ بڑا بیٹا سائیں ملک، ایک بیٹی عائشہ اور دوسری بیٹی فاطمہ اور کبیر ملک کی شادی ملک صاحب نے اپنی مرضی سے اپنے پسند کے خاندان میں کروائی تھی۔ کبیر صاحب اور یاسمین بیگم کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا منہاس ملک اور چھوٹا بیٹا التمش ملک تھا۔ ملک حویلی میں سب سے بڑا بیٹا عاصم ملک تھا، جو کہ حویلی کی تمام ذمہ داریاں اٹھا رہا تھا، اور دوسرے نمبر پر منہاس آتا تھا، جو کہ اپنا الگ بزنس چلاتا تھا اسلام آباد میں اور ہر ہفتے ضرور چکر لگاتا تھا حویلی میں۔ تیسرے نمبر پر فاطمہ آتی ہے، جس کی شادی اپنے ماموں کے بیٹے سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے التمش، جو سب کا لاڈلا ہے، اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ اپنی پڑھائی اسلام آباد میں کر رہا ہے، وہاں ہاسٹل میں رہتا ہے، اور پھر مشال کی وجہ سے اس کا دل نہیں کرتا حویلی جانے کو، اس سے دور ہونے کو۔ پھر اس کے بعد آتی ہے سب سے چھوٹی بیٹی عائشہ، جو حویلی میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں، اس لیے اس نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ منہاس اور التمش جب حویلی پہنچے تو ان کا بڑا گرم جوشی سے استقبال ہوا۔ التمش اور منہاس باری باری سب سے ملے، سب نے پیار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ کبیر صاحب نے منہاس سے کہا، آپ لوگوں کو اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ ہم تو آپ لوگوں کا کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ بابا، ادھر اسلام آباد میں آج اتنا ٹریفک تھا، لگ رہا تھا سب اپنے اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ یاسمین بیگم نے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا تو ہمیشہ ساتھ رہنے کی دعا دی۔ پھر یاسمین بیگم نے منہاس اور التمش کو فریش ہونے کا کہا تو وہ فریش ہونے چلے گئے۔ چلو بیٹا، تم دونوں جاؤ، فریش ہو جاؤ، ہم کھانا لگاتے ہیں، سب لوگوں کو بھوک لگی ہے، تم لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ماما، آپ لوگ بھلا کھانا کھا لیتے، ہمیں تو دیر ہو گئی تھی۔ سلطانہ بیگم، ان کی دادی نے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، جب تم لوگ آتے ہو تبھی ہم ساتھ میں کھانا نصیب ہوتا ہے۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد کافی دیر گپ شپ کرتے رہے، اس کے بعد سب آرام کرنے کے لیے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ملک صاحب نے کہا، سب لوگ آرام سے ناشتہ کرو، اس کے بعد مجھے تم لوگوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سب ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئے۔ ملک صاحب اور سلطانہ بیگم نے بات شروع کی، ہم اپنے پوتوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم سب خوشیاں دیکھ سکیں۔ عاصم کا تو نکاح ہو گیا ہے اور اس کی اگلے ہفتے رخصتی کروا لیں گے۔ میں آج ہی ہانی بیٹی کے والدین سے بات کرتی ہوں، اگلے ہفتے رخصتی کا ٹائم دے دیں، اس کے بعد منہاس اور التمش کی شادی ہوگی۔ نہیں میری پیاری دادی، آپ لوگ ابھی عاصم بھائی اور التمش کی شادی کریں، مجھے ابھی نہیں کرنی۔ نہیں، اب میں کسی کی نہیں سنوں گی۔ ظہیر، آسیہ بیگم، یاسمین، آپ لوگوں کو میری بات پر کوئی اعتراض ہے؟ ظہیر اور آسیہ بیگم دونوں بولے، نہیں ماں جی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ عاصم کی دلہن کی رخصتی اگلے ہفتے ہوگی، ہم آج ہی ہانیہ بیٹی کے گھر جائیں گے تاریخ لینے۔ التمش بیٹا، آپ بھی یہاں ہیں، پھر اس کے ایگزام شروع ہو جائیں گے، پھر پتہ نہیں یہ کب آئے گا۔ اس بات پر سب نے حامی بھری۔ پھر سلطانہ بیگم نے یاسمین بیگم سے کہا، منہاس کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دیں، عاصم کی شادی کے بعد انشاءاللہ منہاس اور التمش کی شادی ہوگی۔ التمش کی دلہن تو گھر میں ہی موجود ہے۔ التمش کی شادی ظہیر کی بیٹی عائشہ سے ہوگی۔ یہ سنتے ہی التمش چونکا، اس نے منہاس کی طرف دیکھا۔ میں عائشہ سے شادی نہیں کروں گا، مجھے یونی میں ایک لڑکی پسند ہے، میں اسی سے شادی کروں گا، التمش نے غصے سے کہا۔ اور میں یہی بات کرنے آج حویلی آیا تھا، مجھے کیا پتہ تھا آپ سب لوگوں کے درمیان یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ میں ایسے کبھی نہیں ہونے دوں گا، میں عائشہ سے شادی کبھی نہیں کروں گا۔ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا یہاں میرے آنے کے بعد یہ سب ہوگا تو میں یہاں کبھی آتا ہی نہیں، التمش غصے سے بول رہا تھا۔ کبیر صاحب غصے سے بول رہے تھے، تم ایسے کیسے بات کر رہے ہو اپنی دادی سے؟ ہم سب تم سے پیار کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں تمہاری ضد پوری کریں اور تم بدتمیزی کر رہے ہو۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لو، تم جیسے اماں جی اور ابا جی چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، کیونکہ حویلی میں ہمیشہ ہی وہی ہوتا آیا ہے جو بڑوں نے کہا ہے، تمہاری شادی عائشہ سے ہی ہوگی۔ مجھے نہیں کرنی عائشہ سے شادی۔ منہاس نے غصے سے التمش کو دیکھا، تم کیسے بات کر رہے ہو سب؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیسے بات کر رہے ہو تم؟ ایسے بات کرتے ہیں تم نے اپنا یا وہ بات کرنے کو آرام سے بھی کی جا سکتی ہے، تم سکون سے بیٹھ کر بات کرو۔ منہاس بھائی، آپ تو جانتے ہیں
اور آپ یہ سب کہہ رہے ہیں، مجھے آپ سے امید نہیں تھی۔ ہاں میں سب جانتا ہوں، لیکن میں نے مکمل حامی نہیں بھری تھی۔ ظہیر صاحب اور آسیہ بیگم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ظہیر صاحب بولے، التمش میری بیٹی میں کیا برائی ہے؟ تم شادی سے انکار کر رہے ہو؟ دیکھیں تایا جان، عائشہ بہت اچھی ہے، میں نے ہمیشہ اسے بہن مانتا آیا ہوں، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور وہ عائشہ بیٹھی رو رہی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے یہی سنتی آ رہی تھی کہ اس کی شادی التمش سے ہوگی۔ وہ التمش کو پسند کرنے لگی تھی، اس لیے اس نے التمش کے خواب سجانا شروع کر دیے تھے۔ اب خواب ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور التمش غصے سے سب کو کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، اور اب سب ڈرائنگ روم میں ایک دوسرے کو حیران ہو کر دیکھ رہے تھے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ منہاس نے سب کو دلاسا دیا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں التمش کو سمجھاؤں گا، وہ عائشہ سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گا۔ ہیلو مہوش، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ ملائکہ، تمہارا کیا حال ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تم بتاؤ، کافی دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہی، تم اپنی کلاسز مس کر رہی ہو، تم نے پہلے کبھی نہیں کیا، کیا گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ یار ملائکہ کیا بتاؤں، اس دن جو لڑکا یونیورسٹی میں آیا تھا وہ بہت تنگ کر رہا تھا۔ مہوش نے اس واقعے کے بارے میں ملائکہ کو سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح اس پارٹی میں منہاس سے ٹکرائی تھی، اور مہوش نے ہاتھ اٹھا دیا، اس دن وہ یونیورسٹی میں آ گیا۔ ثنا نے دیکھ کر چاچا اور چاچی کو بتایا اور ہنگامہ کر کے اس کی عزت پر کیچڑ اچھالا۔ میری جان، تم ان کی باتیں کیوں دل پر لیتی ہو؟ ثنا اور تمہاری چچی کا کام ہی یہی ہے، جب دیکھو تمہاری عزت کے خلاف چلتی رہتی ہیں، بے وجہ تم پر بہتان لگاتی ہیں۔ میری جان، تم پریشان مت ہو، دل چھوٹا نہ کرو اور یونیورسٹی آنا سٹارٹ کر دو۔ اور اس طرح اگر بیٹھ کے کیا ہوگا؟ تم پریشان بالکل نہ ہو، دیکھنا ایک دن کوئی شہزادہ آئے گا، ان سب سے دور لے جائے گا، ملائکہ نے کہا تو مہوش کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی، اور اس نے دکھ سے کہا، ملائکہ شہزادے بھی انہی کو نصیب ہوتے ہیں جو خوش نصیب ہوں، جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے۔ میری جان، تم ایک شہزادی ہو، دیکھنا ایک شہزادہ لینے آئے گا، تم اداس مت ہوا کرو، ہمارے اللہ پاک کو اداسی پسند نہیں، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، دیکھنا انشاءاللہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر تم نے اداسی والی باتیں کی تو میں نے تمہیں مار مار کے تمہارا قیمہ بنا دینا ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، مہوش کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اوکے ٹھیک ہے ملائکہ نہیں ہوتی، بس اب میں شاباش، اداس نہیں ہونا، شرافت سے کل یونیورسٹی سٹارٹ کر دو، اگے تم نہیں آئی تو میں تمہیں گھسیٹتے ہوئے یونیورسٹی لے جانا ہے۔ ہا ہا ہا، اوکے میری جان، جو حکم، میں یونیورسٹی ضرور آؤں گی، پھر کلاس میں ملتے ہیں، ابھی میں موبائل رکھ رہی ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے، بھائی کا ہے، اب میں جا رہی ہوں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، تم جاؤ، اللہ حافظ، کل ملتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر موبائل رکھ دیا، اور آنکھوں کے سامنے ایک دفعہ منہاس کا چہرہ آیا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی، اس بات سے انجان اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ التمش نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا، صبح سے لے کر رات گئے تک وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ یاسمین بیگم نے بہت دفعہ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ التمش اپنی ضد پر قائم تھا، وہ عائشہ سے شادی نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے حویلی والے پریشان تھے۔ عائشہ بھی کئی دفعہ التمش کے کمرے میں آئی، اس سے پوچھے کہ وہ لڑکی اس سے زیادہ خوبصورت ہے جس کی وجہ سے تم مجھے ٹھکرا رہے ہو۔ التمش نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، یہ کہہ دیا کہ تم نے ہی دادی کو کہا ہوگا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ اس نے دل ہی دل میں مشی سے نفرت ہونے لگی، جو اس کی جگہ لینے جا رہی تھی۔ صبح حویلی میں یاسمین بیگم التمش کے کمرے میں اسے بلانے گئی کہ ناشتہ کے لیے آ جاؤ، کیونکہ التمش نے کل ناشتے کے بعد کچھ نہیں کھایا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو انہوں نے دیکھا دروازہ کھلا ہے، وہ اندر چلی گئیں، لیکن التمش کمرے میں نہیں تھا۔ وہ واپس ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو سب موجود تھے، انہوں نے بتایا التمش اپنے کمرے میں نہیں ہے تو سب پریشان ہو گئے۔ پھر منہاس نے کہا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں ابھی سے فون کرتا ہوں۔ منہاس نے فون اٹھایا اور التمش کو کال کی، لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ دوسری دفعہ بھی کال کی تو اس نے کال اٹھا لی۔ منہاس کے بولنے سے پہلے ہی کہا، بھائی میں اسلام آباد میں ہوں، اگر آپ گھر والوں کو میری اور مشی کی شادی کے لیے منا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں مشی سے کورٹ میرج کر لوں گا، جیسے تایا ابو نے لو میرج کی تھی، میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ منہاس کچھ کہتا، التمش نے کال کاٹ دی۔ اس نے دوبارہ کال ملائی، لیکن التمش نے کال نہیں اٹھائی، جسے اس کو بہت غصہ آیا، اور کبیر صاحب بولے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں نے اس سے کہا تھا مشی سے ملوا دو، لیکن ابھی تک وہ مجھے نہیں ملی، میں کیسے شادی کے لیے ہاں کر دوں؟ چلو آپ لوگ پریشان مت ہو،
चलो आप लोग परेशान मत हों, आप लोग आसिम की शादी की तैयारियां शुरू करें। मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, इसे समझाता हूँ, क्या पता वो मेरी बात समझ जाए। अल्तमश सीधा इस्लामाबाद गया। इसका इरादा मिशी के घर जाने का था। इसने सबसे पहले मिशी के घर गया इससे कोर्ट मैरिज का बोलने, लेकिन वो जब मिशी के घर गया तो मिशी रो रही थी। इसने मिशी को चुप करवाने की बहुत कोशिश की। मिशी देखो, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं, मत रो। अच्छा तुम मुझे वजह तो बताओ, क्यों रो रही हो? अल्तमश, हमारी किसी ने वीडियो बनाई पार्टी वाले दिन कमरे की, जिसमें हम दोनों एक हो रहे हैं। प्लीज़ कुछ करो, किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर तुमने मुझे 50 लाख नहीं दिए तो मैं ये वीडियो लीक कर दूंगा। अब बताओ, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं इसे दे दूं। अपनी बदनामी से बचने के लिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे दिखाओ कैसी वीडियो बनाई है। ये वीडियो मैं भी देखूं कैसी वीडियो है। अल्तमश ने यह वीडियो देखी तो इसकी आंखें बाहर आने को थी, जिससे इसके माथे की रगें उभरने लगी। ये किसने बनाई है वीडियो? एक दफ़ा मुझे पता चल जाए, इसे मैं जान से मार दूंगा। अल्तमश ने कहा, मुझे नंबर दिखाओ, किसने तुम्हारी वीडियो बनाई है? तो मिशी ने इसे नंबर दिखाया। अल्तमश ने इस नंबर पर कॉल की। आगे से रोहेल ने फेक नंबर से कॉल उठाई। अल्तमश ने कहा, तुम कौन हो? आगे से रोहेल बोला, कैसी लगी वीडियो? अगर मुझे 50 लाख नहीं दिए तो मैं ये वीडियो लीक कर दूंगा। तुम्हारे लिए 50 लाख कोई बड़ी रकम नहीं, तुम ठहरे करोड़पति। अगर हमें कुछ नोट दे दोगे तो तुम्हारे खजाने में कमी नहीं आएगी। कल शाम 4 बजे पुराने ब्रिज पर तुम रकम ले आना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम वीडियो डिलीट कर देना। फिर अगले दिन अल्तमश 4 बजे पुराने बुर्ज पर रकम ले गया तो इसने एक बंदे को रकम दे दी। फिर इसने रोहेल की कॉल की। रोहेल ने कहा, हमने इसकी वीडियो डिलीट कर दी है। अल्तमश ने मिशी से कहा, मैंने पैसे दे दिए हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो मिशी ये सुनकर बहुत खुश हुई। मुझे लगता है तुम्हें पैसे देने पर ज़्यादा खुशी हुई है, हमारी वीडियो डिलीट होने पर खुशी नहीं हुई। तो मिशी ने गड़बड़ाकर कहा, नहीं, मुझे वीडियो डिलीट होने पर खुशी हुई है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं इतनी परेशान थी। अल्तमश बैठा मिशाल के बारे में सोच रहा था जब इसके मोबाइल पर रिंग हुई। मिन्हास था, इसकी कॉल थी। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ गायब हो? बस भाई ठीक हूँ, आप सुनाए? मैं ठीक हूँ। वो आसिम भाई की शादी है हवेली में, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। नहीं भाई, जब तक दादा और दादी मेरी मिशी के साथ शादी के लिए नहीं मान जाते मैं हवेली नहीं जाऊँगा। और हाँ भाई, मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप मेरे अकाउंट में बैलेंस डलवा दें। अल्तमश, तुम्हारे अकाउंट में इतना ज़्यादा अमाउंट था, वो कहाँ गया? भाई, वो मिशी को पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसे दे दिए। अल्तमश, तुम पागल हो गए हो, इतनी ज़्यादा अमाउंट तुमने मिशी को दे दी? 60 लाख तुम्हारे अकाउंट में थे, मैंने खुद अमाउंट ट्रांसफ़र की थी और तुमने सब इसे दे दिए। मैं बता रहा हूँ, ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये तुम्हारे पैसों के पीछे तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। भाई प्लीज़, आप मिशी के बारे में ऐसी बातें ना करें। अगर आपने पैसे नहीं देनी तो मत दें, मैं बाबा को कॉल करता हूँ, वो मेरे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। अल्तमश, मैं पैसे भेज देता हूँ। मिन्हास अल्तमश को लेने होटल गया, लेकिन अल्तमश होटल पर नहीं था। और फिर मिन्हास इसे लेने यूनिवर्सिटी चला गया तो वो अल्तमश को ढूंढ रहा था। जब इसकी नज़र दिले जाना पर पड़ी, वो इसकी तरफ चला आया, महविश की पीठ इसकी तरफ, इसलिए वो इसके पीछे खड़ा हो गया। अब दोनों के दरमियान 1 फुट का फासला नहीं था। वो अपनी दिले जाना को देख रहा था। फिर मिन्हास ने अपने रोबदार लहजे में बोला, अस्सलामुअलैकुम। तो वो इतने नज़दीक आवाज़ सुनकर डर कर पलटी तो देखा वो सामने था। वो डरते हुए पलटी तो मिन्हास के सीने से टकरा गई। दिले जाना, तुम्हें इतना प्यारा लगता हूँ कि हर टाइम मेरी बाहों में आने के लिए बेताब रहती हो। इसलिए तो मैं जब भी तुम्हारे सामने आता हूँ तुम मेरी बाहों में आ जाती हो। क्या मतलब है आपका? और आप क्या कर रहे हैं इतने करीब? मैं आपसे टकरा गई, छोड़े, सब देख रहे हैं। मिन्हास ने अपनी गिरफ्त ढीली की तो महविश जल्दी से दूर हुई। मिन्हास ने ज़ोरदार कहका लगाया, दिले जाना, अभी तो जितना दूर होना चाहती हो लो। एक दफ़ा
ایک دفعہ میری ملکیت میں آ گئی تو میں تمہیں کبھی دور نہیں جانے دوں گا۔ مہوش تو اتنی پریشان ہو گئی کہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانس اوپر کو آ گئی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، کسی نے دیکھا تو نہیں۔ منہاس نے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر سے اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ مہوش اس کے منہ کی گرم سانسوں کی تپش اپنے گالوں پہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ تو سانس روکے کھڑی تھی، کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن آواز اس کے گلے سے نہیں نکل رہی تھی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی، کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ دلے جانا، میں نے اتنا کچھ کہہ دیا ہے اور تم ابھی بھی پوچھ رہی ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارا فیوچر ہسبینڈ ہوں، تمہارا ہمسفر منہاس ملک۔ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ تمہیں خود سے کبھی دور نہیں جانے دوں گا۔ تم میری فیوچر بیبیز کی ماما ہو، اس نے بے باکی سے کہتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر اسے کہا۔ مہوش کے تو بے بسی کے مارے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تو منہاس نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اپنی گرفت ڈھیلی کی اور آزاد کر دیا، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ غصے سے بولا، آج تو تمہارے آنسوؤں نے بچا لیا، آئندہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ ابھی میں جا رہا ہوں، کسی سے ملنا ہے، خدا حافظ کہہ کر وہ چلا گیا اور مہوش اسے دور تک دیکھتی رہ گئی جب تک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ منہاس حویلی پہنچا تو دیکھا حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں، لیکن سب کو یہی افسوس تھا کہ التمش شادی میں نہیں آیا۔ اگر اس نے شادی میں التمش آ جاتا تو شادی اور شاندار طریقے سے ہو جاتی۔ اس نے حویلی آ کر کئی دفعہ التمش کو کال کی لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی۔ اسے حویلی آئے 4 دن ہو گئے تھے۔ ان 4 دنوں میں اس نے التمش کو اتنی دفعہ کال کی لیکن التمش نے کال نہیں اٹینڈ کی۔ منہاس کو کچھ برا ہونے کا محسوس ہوا تو اس نے التمش کے دوست فیصل کو کال کی، اس نے اٹھائی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ فیصل، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ بھائی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا فیصل، میں نے یہ پوچھنا تھا التمش تمہارے ساتھ ہے، تمہارا رابطہ ہے یا نہیں؟ بھائی وہ میرے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، میں تو 2 دن سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ میری کال نہیں اٹھا رہا۔ میں تو 2 دن بعد ترکی جا رہا ہوں، اس کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہوں، بزنس کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ اچھا بھائی، میں نے آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ بھائی میں آپ کے آفس میں گیا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے۔ ہاں فیصل، میں آسم کی شادی میں آیا ہوں، حویلی 4 دن ہو گئے ہیں اس لیے وہاں نہیں تھا۔ اچھا بتاؤ تم نے کیا بات کرنی تھی؟ بھائی میشی کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ صحیح لڑکی نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ پیسوں کے لیے کر رہی ہے، وہ اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ میں نے کئی دفعہ اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے لڑنے لگتی ہے، وہ اسے بیوقوف بنا رہی ہے۔ اچھا بھائی آپ التمش کو سمجھائیں، وہ تو میری بات نہیں سنتا، شاید آپ لوگوں کی سن لیں، وہ لڑکی کا پیچھا چھوڑ دے، مجھے بھی وہ لڑکی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ التمش کال اٹینڈ کرے تو میں بات کروں اس سے۔ آج آسم کا ولیمہ ہے اور ولیمہ ہوتے ہی میں اسلام آباد کے لیے نکل جاؤں گا، وہاں جا کر پتہ کرتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، مجھے کوئی کام ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ اس کو تشویش ہونے لگی، کیا معاملہ ہے؟ مشال نے التمش کو کال کی اور زور زور سے رونے لگی۔ التمش، بلیک میلر نے مجھے دوبارہ ویڈیو بھیجی ہے اور کہا ہے 50 لاکھ دو ورنہ ویڈیو وائرل کر دوں گا، پلیز کچھ کرو۔ یہ سنتے ہی التمش کھڑا ہو گیا۔ میری جان یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے میرے سامنے ویڈیو ڈیلیٹ کی تھی۔ نہیں التمش، وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی اس نے، مجھے دوبارہ بھیجی ہے اور 50 لاکھ کی ڈیمانڈ کی ہے۔ میشی اتنی جلدی اتنے پیسوں کا انتظام کیسے ہوگا؟ میرے پاس جتنے تھے وہ میں نے دے دیے۔ یہ سنتے ہی وہ اور زور سے رونے لگی۔ التمش کچھ کرو، اگر تم نے پیسے نہیں دیے تو پھر کیا ہوگا؟ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ ایک طریقہ ہے التمش، میں اپنی جان لے لوں گی جس کی وجہ سے نہ پیسے دینے پڑیں گے اور نہ ہی یہ ویڈیو وائرل ہوگی۔ میں ابھی زہر کھا لیتی ہوں تاکہ تمہیں بھی سکون آ جائے، تمہاری مجھ سے جان چھوٹ جائے، روز روز پیسے مانگتی ہوں۔ التمش یہ سنتے ہی پریشان ہو گیا۔ میری جان پلیز ایسا کچھ مت کرنا، تم پریشان مت ہو، اگر دوبارہ اس بلیک میلر کی کال آئے تو اس سے 2-3 دن کی مہلت مانگ لینا، میں کچھ کرتا ہوں۔ فون رکھتے ہی التمش کمرے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹہلنے لگا، پریشانی سے سوچنے لگا اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے کروں؟ بھائی مجھے کبھی اتنی بڑی رقم نہیں دیں گے، اور میشی کا خیال آتے ہی وہ فریش ہونے چلا گیا، اس کے پاس جا کر اسے تسلی دے سکے۔ مشال فون رکھتے ہی خوش ہونے لگی اور مسکرا کر کہنے لگی بکرا حلال ہونے والا ہے، بیچارہ التمش اتنا پیار کرتا ہے۔ ساتھ بیٹھا روحیل بھی مسکرا رہا تھا۔
التمش مشال کے گھر کی ڈور بیل بجانے ہی والا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا پایا اور غصے سے سوچنے لگا کہ پاگل نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے۔ جب وہ مشال کے روم میں پہنچا تو اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ سن کر رک گیا اور مشال کچھ بول رہی تھی۔ التمش بیچارہ پاگل ہو گیا۔ میرے پیار میں جتنے بھی پیسے مانگو وہ دے دیتا ہے اور میں تو اس سے نفرت کرتی ہوں۔ تمہارے کہنے پر میں اس سے پیار کا ناٹک کر رہی تھی۔ تمہارے کہنے پر میں اس کے اتنا قریب گئی۔ 50 لاکھ اس نے پہلے دے دیے ہیں اور 50 لاکھ 2 دن میں دے دے گا۔ تم اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ تیار رکھو۔ جیسے ہی 50 لاکھ ہاتھ میں آئیں گے ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے۔ اگر ناول پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔